بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آپ کو غلام کہہ کر مجھے آزار نہ پہنچانا سبکدگین۔ شدت جذبات سے امیر کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نے سینکڑوں غلاموں کو نظر انداز کر کے صرف تجھے منتخب کیا تھا، حالانکہ اس وقت تیرا چہرہ بھی گرد آلود تھا اور لباس سے بھی بوسیدگی ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ امیر بہتر جانتے ہیں، سبکدگین نے بدستور سر جھکائے ہوئے کہا۔ مجھے تیرے غبار آلود چہرے پر ایک عجیب سی روشنی نظر آئی تھی۔ امیر البدگین پرجوش لہجے میں بول رہا تھا۔ میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ لڑکا نسلاً غلام نہیں ہے۔ اپنے نئے آقا کی بات سن کر سبکدگین رونے لگا۔ امیر، میں بد نصیب شہنشاہ ایران یزدجرد کی نسل سے ہوں۔ نہیں سبکدگین، تو بد نصیب نہیں ہے، امیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تیری گردش کے دن گزر چکے ہیں اور اب تو میرا فرزند ہے، ابو اسحاق کی طرح۔ سبکدگین اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگا اور کمرے کی فضا پر گہرا سکوت چھا گیا۔ اہل وفا کی مانند چیز بسر کرنا۔ مختصر سے وقفے کے بعد امیر البدگین کی آواز دوبارہ گونجی۔ میں نے تجھ پر جو اعتبار کیا ہے اسے کبھی مجروح نہ کرنا۔ اگر میرا اعتبار ختم ہوا تو ایک دن تو بھی ذلت و گمنامی کے اندھیروں میں سسک سسک کر فنا ہو جائے گا۔ اس کائنات میں صرف اعتبار اور یقین کی روشنی ہے۔ اگر یہ روشنی بجھ جائے تو ظلمت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ سبکدگین نے بے قرار ہو کر امیر کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ آقا، آپ مجھے ایفائے عہد کے راستے میں ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے۔ امیر نے سبکدگین کے دونوں بازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ اور ان حاسدوں سے بھی ہوشیار رہنا جو میری شفقت و مہربانی دیکھ کر تجھ سے جلنے لگیں گے۔ سبکدگین نے امیر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبکدگین شاہوں کی اولاد تھا۔ جب اسے فراغت و آسودگی کے چند لمحے میسر آئے تو دل و دماغ کا غبار بھی دھل گیا اور چہرے کی گرد بھی صاف ہو گئی۔ اب وہ نئے لباس میں ایک شہزادہ نظر آتا تھا، دلکش نقش و نگار، سرخ و سفید رنگ اور دراز قد۔ سبکدگین مردانہ وجاہت کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ تھا۔ وہ جدھر سے بھی گزر جاتا لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے۔ محل کی کنیزیں اس سے بات کرنے اور قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتیں۔ کبھی کبھی سبکدگین کے جذبات میں بھی ہجان بپا ہوتا، مگر فوراً ہی اس کے کانوں میں امیر کے الفاظ گونجنے لگتے۔ سبکدگین، میرے اعتبار کا خون نہ کرنا۔ پھر یہ گونج اس قدر بڑھ جاتی کہ سبکدگین لرز کر رہ جاتا اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے امیر البدگین کی نظریں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ پھر سبکدگین کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی ابھر آتی اور وہ محل کی حسین کنیزوں کی طرف سے اس طرح منہ پھیر لیتا جیسے یہ خوبصورت عورتیں دنیا کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہوں۔ سبکدگین قصر شاہی میں پائی جانے والی ہر لذت اور آسائش سے بے نیاز ہو کر شمشیر زنی اور شہ سواری کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی دنیا میں نیا انقلاب آ گیا۔ امیر البدگین کا ایک وزیر اسد شیرازی تھا۔ اسد شیرازی کا تعلق ایران کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ ہوئی اور اس جنگ میں آتش پرستوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسد شیرازی کے باپ دادا نے شکست کھانے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، مگر مذہب کی یہ تبدیلی کسی جذباتی تاثر کا نتیجہ نہیں تھی۔ اسد شیرازی کے بزرگ شدید مجبوری کے عالم میں ایمان لائے تھے، لیکن ان کے دلوں کے ایک ایک گوشے میں اب بھی قومیت کے بت سجے ہوئے تھے۔ اسد شیرازی کے باپ حکیم شیرازی نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، فرزند، بظاہر ہمارے آتش کدے بجھا دیے گئے ہیں، مگر تو اپنے دل میں اسحاق کو روشن رکھنا اور یاد رکھنا کہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے دلی طور پر یہ شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ ہماری طرح تو بھی کسریٰ کا وارث و جانشین ہے، اس سے مجھ پر فرض ہے کہ مسلمانوں سے اپنے مذہب کی تباہی کا انتقام لے۔ مگر میں تو خود مسلمان ہوں بابا، اسد شیرازی نے حیران ہو کر کہا۔ مسلمان نہیں، آتش پرست ہو، صرف آتش پرست۔ حاکم شیرازی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ میرے عقیدے میں دشمن کو شکست دینے کے لیے ہر کام جائز ہے۔ تو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جس سے مسلمانوں میں انتشار بپا ہو، یہاں تک کہ ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے اور یہ ہوا کے طوفان میں خاک کے ذروں کی طرح اڑتے پھریں۔ عورت اور دولت انسان کی سب سے بڑی اور فطری کمزوریاں ہیں، تو ان ہتھیاروں کو ان کی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ استعمال کرنا۔ یہ جو مسلمان سپاہی ہر وقت شہادت کے نشے میں سرشار رہتے ہیں، انہیں شراب احمری کی سراہی میں ڈبو دینا، ان کے دماغوں میں خمار کا ایسا دریا اتار دینا کہ زندگی بھر ہوش میں نہ آ سکیں۔
پھر یہ تپتے ہوئے صحرا میں جان دینے والے کسی رقاصہ کے ہنا رنگ قدموں میں سر رکھ کر مر جائیں گے۔ بس وہی دن تیری کامیابی کا دن ہوگا۔ اس کے بعد حاکم شیرازی مر گیا اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی رگوں میں بھی نفاق کا زہر اتار گیا۔ اسد شیرازی نے ہر جائز و ناجائز ذریعے سے بے شمار دولت کمائی اور ترکستان کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ پھر اس نے مختلف جوڑ توڑ کے بعد امیر الپتگین کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ حاکم شیرازی نے اسد شیرازی کو دنیا کے دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ علم نجوم کی بھی تعلیم دی تھی۔ اس کے علاوہ اسد شیرازی تقریر کے فن سے بھی واقف تھا۔ غرض انہی تمام خوبیوں نے اسے امیر الپتگین کے بہت زیادہ قریب کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ وزارت کے عہدے تک پہنچ گیا۔ اسد شیرازی کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، مگر وہ اولاد نرینہ سے محروم تھا۔ اس نے ستاروں کی چال کے مطابق کئی عورتوں سے شادی کی، لیکن کسی عورت کے بطن سے بیٹا پیدا نہیں ہو سکا۔ اپنی اس محرومی پر اسد شیرازی تنہائی میں بہت رویا کرتا تھا۔ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ میرے 20 بیٹے ہوں گے، مگر اسد شیرازی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا اور اداس ہو جاتا۔ بیٹوں کے بجائے اس کی 20 لڑکیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی ارمغانہ شیرازی تھی، جس کی عمر 17-18 سال تھی، اور سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم تھی، جو 1 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ اسد شیرازی نے اپنی بڑی بیٹی ارمغانہ کو بھی ادب، سیاست اور نجوم کی تعلیم دی تھی۔ ارمغانہ اپنے وقت کی حسین ترین دوشیزہ تھی۔ بہت سے امیرزادے ارمغانہ کی طلب رکھتے تھے، مگر اسد شیرازی نے اسے اب تک شادی کی زنجیروں سے دور رکھا تھا۔ وہ ارمغانہ کے ذریعے کوئی بڑا کام لینا چاہتا تھا۔ پھر جب غلام سبکتگین امیر کے حلقہ خاص میں شامل ہوا تو اسد شیرازی اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے ارمغانہ۔ ایک رات تنہائی میں اسد شیرازی نے اپنی بیٹی سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا، ستاروں کی رفتار بتاتی ہے کہ مستقبل کا حکمران ہے۔ ارمغانہ پہلے ہی سبکتگین کی دلکش شخصیت سے متاثر ہو چکی تھی۔ باپ کا اشارہ پایا تو اس کے چہرے پر جذبات کی شفق ابھر آئی۔ اسد شیرازی کی تربیت نے ارمغانہ کو بہت زیادہ بے جھجک اور شوخ بنا دیا تھا، لیکن عورت کی فطری حیا اسے شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ارمغانہ؟ یکایک اسد شیرازی کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ مجھے عورت کا یہ مشرقی انداز پسند نہیں۔ ارمغانہ نے گھبرا کر باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے سبکتگین کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کا نام سن کر تیرا چہرہ گلنار ہو جائے۔ اسد شیرازی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ تو آہستہ آہستہ سبکتگین کے قریب ہو جا کہ پھر وہ تجھ سے دور رہنے کا تصور تک نہ کر سکے۔ ارمغانہ سنبھل گئی۔ اگر وقت اس غلام کے سر پر تاج شاہی سجاتا ہے تو پھر تجھے اس کا شریک سفر بننا ہوگا۔ اسد شیرازی بڑی بے حیائی کے ساتھ بیٹی کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر رہا تھا۔ میں تیرے ذریعے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بزرگوں کی روح سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں۔ ارمغانہ کی آنکھوں میں حیرت و مسرت کا امتزاج نظر آیا تھا۔ باپ کی زبان سے اقتدار کا لفظ سن کر ارمغانہ کے دل و دماغ پر ایک نشہ سا چھا گیا، مگر اس کے ساتھ حیرت بھی دامن گیر تھی کہ آخر یہ خواب شرمندہ تعبیر کس طرح ہوگا۔ بابا، اگر ایسا ہو جائے؟ جوش جذبات میں ارمغانہ اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ بیٹی، اسد شیرازی نے سخت لہجے میں کہا، سنو، تم پھر جذبات کا شکار ہو رہی ہو اور میں تمہیں ہر حال میں غیر جذباتی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارمغانہ ایک بار پھر حیرت و پریشانی کے عالم میں باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اقتدار اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم صرف اپنے حریصانہ جذبات کو تحسین پہنچا سکیں۔ یکایک اسد شیرازی کی آواز مدھم ہو گئی اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا، تاج و تخت تو ہمیں سود میں حاصل ہوگا۔ ہمارا بنیادی کاروبار یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں انتشار بپا کریں اور انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیں، پھر اس پیاس کو اتنی ہوا دیں کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کی شہ رگوں پر منہ رکھ دیں اور ان کے جسم سے لہو کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیں۔ باپ کے عزائم دیکھ کر ارمغانہ کے جسم میں خوف و ہراس کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ بابا، اگر کبھی یہ راز کھل گیا تو؟ ارمغانہ کی زبان میں ہلکی سی لغزش آ گئی تھی۔ یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہوگا، اسد شیرازی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ راز کبھی نہیں کھلتا جس پر حرص و حوث کے گہرے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو اپنے اس راز میں کچھ اور طاقتور لوگوں کو شریک کر لینا، پھر ایک مجرم دوسرے مجرم کا راز فاش نہیں کرے گا۔ اگر بالفرض کسی نے یہ حماقت کی تو دوسرا شریک راز اس جاہل کی زبان کاٹ دے گا۔ بے حیا باپ بڑی بے باکی کے ساتھ اپنی بیٹی کو ضمیر فروشی کا درس دے رہا تھا۔ تیرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ارمغانہ،
تو آگ کی بیٹی ہے، صرف آگ کی بیٹی۔ مسلمانوں نے ہمارے آتش کدے بجھائے ہیں، ہم ان کے اقتدار کے فانوس بجھائیں گے، پھر ان کی ناکارہ زندگی کے چراغ گل کر دیں گے۔ یہی ہمارا عہد ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے اپنے سامنے ایک شمع روشن کر دی اور بلند آواز میں یہ کلمات ادا کرنے لگا: آگ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ آگ اپنے ماننے والوں کے لیے سلامتی کا سرچشمہ ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے تباہی کا کھلا ہوا پیام۔ اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت آگ ہے اور آگ کے سوا کچھ نہیں۔ کچھ دیر تک کمرے میں اسد شیرازی کی آواز گونجتی رہی، پھر وہ خاموش ہو کر ارمغانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹی، اس آگ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کہ تو اپنے باپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ ارمغانہ نے جلتی ہوئی شمع کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر گھبرا کر کھینچ لیا۔ پھولوں جیسا ہاتھ آگ کی تپش کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسد شیرازی چند لمحوں تک اپنی سہمی ہوئی بیٹی کو دیکھتا رہا اور پھر بڑے فریب کار انداز میں آنسو بہانے لگا۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے شکست و ناکامی کے یہ سیاہ لمحات نہ دیکھنا پڑتے۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، ورنہ ارحمن کی اس بستی سے واپس بلا لے۔ ارحمن شیطان کو کہا جاتا ہے۔ نہیں بابا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اسد شیرازی کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر ارمغانہ بے قرار ہو گئی۔ میں آگ کی بیٹی بھی ہوں اور آپ کا بیٹا بھی، یہ کہہ کر ارمغانہ نے جلتی ہوئی شمع پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے میں گوشت کے جلنے کی بو پھیلنے لگی۔ ارمغانہ کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کے سائے ابھر کر ڈوبتے رہے، مگر اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ بس ارمغانہ بس، اسد شیرازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ بے شک تو آگ کی بیٹی ہے، لازوال آگ ہمیشہ تجھے اپنے سایہ کرم میں رکھے۔ پھر اسد شیرازی نے ارمغانہ کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم رکھا اور پرانی قلمی کتاب نکال کر وقتی ذائچہ بنانے لگا۔ ارمغانہ بھی نجوم سے بخوبی واقف تھی، اس سے ستاروں کی رفتار کو غور سے دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی اس کے زخمی ہاتھ میں ٹیسیں اٹھتی تھیں، مگر اس نے اپنے بزرگوں کے منصوبے کی تکمیل کی خاطر اس تکلیف کو نظر انداز کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسد شیرازی نے مسکراتے ہوئے کہا: بیٹی، ہم پر یزداں کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ستاروں کی گردش کو ہمارے حق میں موڑ دیا ہے۔ یہ بہترین وقت ہے، تو بہت آسانی سے سبکدگین پر قابو پائے گی اور پھر وہ زندگی بھر تیرا غلام رہے گا۔ ارمغانہ کے ہونٹوں پر بھی ایک شاداب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ سبکدگین کی قربتوں کا احساس، بزرگوں کی روایت زندہ کرنے کا خیال، اور سب سے زیادہ اپنے سر پر تاج زر نگار دیکھنے کی خواہش۔ ارمغانہ کچھ دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں کھو کر رہ گئی۔ اسے اپنے پاس رکھو بیٹی، اسد شیرازی نے محبت آمیز لہجے میں ارمغانہ کو مخاطب کیا۔ ارمغانہ نے چونک کر دیکھا۔ اسد شیرازی اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر ارمغانہ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ دنیا کا بہترین یاقوت ہے جو دشمنوں پر غلبہ لاتا ہے اور اپنے پہننے والے کو ہمیشہ فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ ارمغانہ نے مسکراتے ہوئے باپ کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی۔ اس یاقوت پر ایک انتہائی طاقتور نقش کندہ کیا گیا ہے۔ اسد شیرازی نے انگوٹھی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا: میں نے آج تک جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب اسی انگوٹھی کی مرہون منت ہیں۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ اب تو ہی آتش پرستوں کے خاندان کی وارث ہے۔ تجھ پر یزداں کا کرم ہو۔ ارمغانہ نے یاقوت کی وہ انگوٹھی پہن لی اور اس طرح باپ کے کمرے سے جانے لگی جیسے ساری دنیا کا اقتدار اس کی ٹھوکروں میں ہو۔ ارمغانہ شاہی تقریبات میں سبکدگین کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر امیر ارپتگین کا یہ محبوب غلام ہمیشہ اس سے دور دور رہتا۔ جب ارمغانہ کا دل فریب حسن بے اثر ثابت ہونے لگا تو اس نے ایک کنیز کے ذریعے سبکدگین کو مختصر سا محبت نامہ تحریر کر کے بھجوایا: دلوں کے تاجدار کی خدمت میں ملکہ حسن کا سلام، آج رات مجھے روشن باغ میں فوارے کے قریب تیرا انتظار رہے گا۔ ارمغانہ شیرازی کا خط پڑھ کر سبکدگین سناٹے میں آ گیا۔ یہ زندگی کے سب سے کیف آور لمحات تھے جب غزنی کی حسین ترین دوشیزہ نے ایک غلام زادے کے قدموں میں اپنا دل رکھ دیا تھا۔ سبکدگین کے جذبات میں تلاطم سا برپا ہوا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہیجان کی ان تند و تیز موجوں میں غرق ہو جائے گا۔ پھر یکایک اس کے کانوں میں امیر ارپتگین کے الفاظ گونجنے لگے: فرزند، میرے اعتبار کا خون نہ کرنا۔ سبکدگین سنبھل گیا اور اپنے دل کے سفینے کو جذبات کی طغیانی سے نکال کر سکون کے ساحل تک لے آیا۔ پھر ارمغانہ شیرازی کی کنیز سے مخاطب ہو کر بولا: نہیں کنیز، اس سے کہنا کہ میں ایک نامحرم مرد ہوں اور کوئی حیادار خاتون
ایک نامحرم کا اس طرح انتظار نہیں کرتی۔ کنیز کی زبانی سبکدگین کا پیغام سن کر ارمغانہ شہرازی کو سخت سا ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایک غلام نے اس کے شاہی چہرے پر راستے کی کیچڑ اٹھا کر مل دی ہو۔ سبکدگین کا جواب ایک ضرب شدید تھا، جس کے اثر سے ارمغانہ کو اپنے غرور حسن کا مجسمہ ٹوٹ کر بکھرتا ہوا نظر آیا۔ کیا دنیا میں ایسے ناشکر گزار مرد بھی موجود ہیں کہ خود حسن ان سے درخواست کرے اور وہ حسن کی التجا کو اس بے رحمی کے ساتھ ٹھکرا دے؟ ارمغانہ نے اپنے خط کا جواب لانے والی کنیز سے پوچھا، کہیں تیرے سننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ نہیں آقا، کنیز نے پرزور لہجے میں کہا، میں آپ کی امانت دار قاصد ہوں۔ میرے کانوں نے جو کچھ سنا وہی اپنی مالکہ کے حضور منتقل کر دیا۔ ناہید ایک 40 سالہ عورت تھی جسے اسد شیرازی نے اپنی خدمت کے لیے ملازم رکھا تھا۔ ناہید ایک زمانہ شناس، پڑھی لکھی اور ذہین خاتون تھی جو بہت سارے معاملات میں اسد شیرازی کی رازدار بھی تھی۔ اس وجہ سے ارمغانہ نے اپنی پیغام رسانی کے لیے ناہید ہی کا انتخاب کیا تھا۔ کیا سبکدگین کا جواب ہمارے شایان شان تھا ناہید؟ ارمغانہ شیرازی کے لہجے میں بڑی خلش تھی، جیسے شکست کا احساس اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح بار بار ڈس رہا ہو۔ نہیں آقا زادی، ناہید نے آگے بڑھ کر ارمغانہ کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، سبکدگین کو تو لازم تھا کہ پہلے وہ خط کو بوسہ دیتا اور پھر ہماری ملکہ حسن کے حضور غائبانہ سجدہ کر لیتا۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یکا یک ارمغانہ کی غزالی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور اس کے دلکش چہرے پر قہر و نفرت کا دھواں پھیل گیا۔ وہ غلام ہے آقا زادی، ناہید نے ارمغانہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ آپ کا خط پڑھتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ارمغانہ نے گھبرا کر ناہید کی بات کاٹ دی۔ وہ اپنی کنیز کی زبان سے نیا انکشاف سننے کے لیے بے چین نظر آ رہی تھی۔ آپ کا خط پڑھ کر اس کے چہرے پر ناسودہ تمناؤں کا عکس ابھر آیا تھا۔ ناہید نے سبکدگین کی جذباتی کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے کہا، مگر وہ فوراً ہی اپنی غلامی کی حالت سے ڈر گیا۔ شاید وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ معزز و محترم خاندان کی ایک حسین دوشیزہ اس پر اس طرح اپنے التفات کی بارش کر دے۔ پھر میں کیا کروں ناہید؟ ارمغانہ شیرازی کا غصہ زائل ہو چکا تھا اور اب وہ ایک نئی الجھن کا شکار نظر آ رہی تھی۔ پہلے اس کے دل سے احساس غلامی دور کر دیں، پھر وہ آپ کے قدموں میں اس طرح جھک جائے گا کہ اس میں دوبارہ اٹھنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہے گی۔ مگر میں اس کا احساس غلامی کیسے دور کروں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ارمغانہ شیرازی بے قرار ہو کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ شدید ذہنی الجھن کے باعث وہ زور زور سے فرش پر پاؤں مار رہی تھی۔ صبر و ضبط سے کام لو آقا زادی۔ یکا یک ناہید کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ کوئی وحشی جذبوں کا کھیل نہیں کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ تمہارے سامنے تو ایک عظیم مقصد ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے تمہیں بے شمار قربانیاں دینی ہوں گی۔ اپنی کنیز کی بات سن کر ارمغانہ شیرازی چونک اٹھی۔ ناہید، کیا تو بھی اس راز سے واقف ہے؟ ہاں آقا زادی، ناہید کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں اور ہم سب کے سامنے ایک ہی مقصد ہے، آگ کی برتری اور آتش پرستوں کی سربلندی۔ مجھے آقا کا یہی حکم ہے کہ میں قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کروں۔ آپ ابھی کم سن ہیں، اس سے بہت جلد جذبات کے زیر اثر آ جاتی ہیں۔ ذرا ہمت سے کام لیجیے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ سبکدگین کو ایک دن آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔ ارمغانہ شیرازی سوالیہ نظروں سے ناہید کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے ایک اور خط تحریر کیجیے، ناہید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے خط کا جواب بھی طلب کیجیے۔ میں چاہتی ہوں کہ سبکدگین کی طرف سے کوئی تحریری ثبوت آپ کے ہاتھ آ جائے، پھر اسے آسانی کے ساتھ سر دام لایا جا سکے گا۔ جب بڑے بڑے دانشور عورت کی غلامی پر رضامند ہو سکتے ہیں تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ایک معمولی ذہن کا مالک ہے، ناز و ادا کی آندھی کا ایک ہلکا سا جھونکا ہے، کسی حقیر تنکے کی طرح اڑا کر اسے لے جائے گا۔ بس اس کے دل سے غلامی کا احساس مٹا دیجیے۔ وہ اپنی کم نسبی سے ڈرتا ہے۔ ناہید کی باتیں سن کر ارمغانہ مطمئن نظر آنے لگی۔ ارمغانہ نے سبکدگین کے نام دوسرا محبت نامہ زیادہ تفصیل سے تحریر کیا تھا۔ نامحرم اسے کہتے ہیں جو عورت کے دل و دماغ سے دور ہوتا ہے۔ میں نے آج تک کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ آپ کو ایک بار دیکھا اور ہمیشہ کے لیے حریم دل میں سجا لیا۔ پھر مجھ سے
یہ اجنبیت کیوں؟ آپ روشن باغ میں آنے سے ڈرتے ہیں تو پھر میرے نام چند محبت بھرے الفاظ ہی تحریر کر دیجیے تاکہ میری بے قراری کا کچھ تو درمان ہو جائے۔ انسان کی اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں۔ آپ کی ادنا کنیز ارمغانہ شرازی۔ اب کی بار ارمغانہ نے ملکہ حسن کے بجائے اپنے آپ کو ایک کنیز بنا کر سبکدگین کے سامنے پیش کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح سبکدگین کے دل سے غلامی کا خوف زائل ہو جائے گا، اور پھر اپنی کامیابی کے تصور سے ارمغانہ کے دل و دماغ پر ایک نشے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ سبکدگین ارمغانہ کے جال میں پھنس گیا یا بچ گیا، یہ جاننے کے لیے داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے گا۔